الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. والله أعلم بأسرار كتابه. آج کا ہمارا عنوان رمضان میں ایمان کی مضبوطی اور عبادات میں استقامت. عزیز سامعین کرام، ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں شامل ہو رہے ہیں. جناب سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اور زیادہ بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے تھے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں جس طرح وقت گزرتا ہے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرے. تو انشاءاللہ آج اس حوالے سے بات کریں گے. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وقت گزرتا جاتا اسی طرح عبادات کو اور بڑھاتے جاتے. تو ہمارا مزاج الٹ ہے. جب رمضان آتا ہے تو کیا ہے، پہلے صفیں بھری ہوتی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پھر ایسا ایسا وہ شوق اور ذوق وہ جو ہے نا وہ بدلتا جاتا ہے. آخر میں وہ نماز بھی مصیبت لگتی ہے، روزہ عذاب بن جاتا ہے، اور پھر وہی پرانے نمازی اور وہی پرانے لوگ آ بچتے ہیں. تو انسان کی یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کی کئی مثالیں ہیں. جس طرح نشئی ہوتا ہے نا، نشئی کو آپ صحت والی چیزیں دیں، نشئی کھائے گا؟ نشئی صحت والی چیز کے قریب نہیں جائے گا، وہ نشے کو پسند کرے گا. جس کے اندر گناہ کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ اچھی چیز تو اسے اکتاہٹ ہوتی ہے. تقریر سننی پڑ جائے، واعظ و نصیحت قرآن سننا پڑ جائے تو اس کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. واعظ و نصیحت سے کیا ہوگی؟ اکتاہٹ ہونے لگ جائے گی. لیکن باقی جو چیزیں ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے یا گپے لگانا ہے یا دوستوں کے ساتھ یا اس کے جو بھی شوق ہیں، وہ سارے پورے کرے گا. لیکن یہاں پہ جو ہے دل مٹھی میں آ جاتا ہے. دین کی بات سنتے کیا آ جاتا ہے؟ دل مٹھی میں آ جاتا ہے، دل نہیں کرتا، وہ مرنے لگ جاتا ہے، خشکی چڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں زیادہ باتیں سنو نا تو دل اس کا بیچارے کا نا وہ مردہ سا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہوا دینے کے لیے وہ ہے جو ہے نا کسی کے حسن کے جلوے ہے اور کسی کی ادائیں دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے پھر میں زندہ ہوں. تو یہ بھی ہر آدمی کی اپنی ایک کیفیت ہے. اب وہ آدمی جو جس کے اندر مرض ہے وہ تو بیچارہ ہدایت کو دیکھے گا، وہ تو اس کا ویسے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا یہ کیا عذاب ہے. عزیز سامعین کرام، تو رمضان المبارک کیا کون سا مہینہ ہے؟ ایمان کی مضبوطی کا. ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ سب سنتے ہیں، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اس رب کی پروردگار کی آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں. اور جب وہ تولیت علیہم آیاتم زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، کس کا؟ انما المؤمنون، وہ جو مومن ہیں. بھائی بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں ان کا ایمان. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوب، اللہ کے ذکر سے ہے
ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ جل شانہ پہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم بہت ساری قرآن کی اصطلاحات ہیں، سنتے رہتے ہیں، جس طرح صبر ہے، جس طرح شکر ہے، اسی طرح توکل ہے، اسی طرح استقامت ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن کسی کے اندر، حالانکہ یہ ہمارے اندر اس کی گہرائی ہونی چاہیے، ایک ایک بات کو سمجھ کے صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، استقامت کیا ہوتا ہے، اس سب باتوں کا صرف پتہ نہ ہو، اس کی عملی مشق ہونی چاہیے، عملی مشق، پریکٹیکل اور تجرباتی مشاہدہ اور عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ پہ جس کو بھروسہ ہو اور اس کو یقین ہو میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ یقین کوئی چھوٹی بات ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، زندگی کی مشکلات ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہوں لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ تو یہ مشکلیں تو یہ کب آئیں گی؟ جب اللہ پہ یقین اور توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو یہ پھر اس وقت یہ باتیں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے زندگی کا معاملہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا وہ لوگ جو کیا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جو کفر و اسلام کے درمیان یہ فرق کرنے والی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر کسی پہ فرض ہے، وہ مسافر ہو، وہ مریض ہو، وہ جہاد میں ہو، وہ سفر و حضر میں، ہر کسی پہ، چھوٹوں سے لے کر موت کے کنارے تک تمام لوگوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی حلال میں سے، رزق حلال میں سے۔ اور پھر جب انسان نے شریعت کے اصولوں کے مطابق کمایا ہو تو پھر وہ لگائے گا بھی اسی طرح۔ اور آپ اس کی طرح مثال سمجھیں، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولتیں دی ہیں لیکن وہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کسی بڑے آدمی کو کوئی تحفہ دینا ہو نا تو اس کے لیے بھی بندہ سوچتے اس کو میں دے کیا، کس طرح کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو دینی ہے تو وہ کوئی تھرڈ کلاس چیز دینی ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ جس ذات کے لیے دینی ہے اسی کے مطابق۔ تو بھائی جو آدمی شریعت کے اصولوں کے مطابق کمائے گا، رزق حلال حاصل کرے گا تو اسی میں سے خرچ بھی کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر یہ چار صلاحیتیں ہیں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ڈر جائے۔ اب جس طرح اللہ اکبر کی صدا اذان کے لیے آتی ہے، وہ فضا گونج جاتی ہے، ایک ہی جگہ پہ کتنی آذانیں ہوتی ہیں، تو مومن کیا ہے؟ مومن جب اللہ کا نام سنے گا لبیک کہے گا۔ تو نماز کے لیے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے، وہ چاہے وہ آذان کی آواز ہو، چاہے وہ کلمات توحید ہوں، کچھ ہو، تو فرمایا سب کچھ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایک یہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، دوسری بات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو جو پڑھنا بھی سننا بھی گوارا نہ کریں۔ تو پڑھنا تھوڑا مشکل کام ہے، سننا تو آسان ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جائیں تو اب وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتا، ایمان بڑھے گا؟ ایمان کہاں بڑھے گا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دو چیزیں یہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ توکل، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غار کا مشہور واقعہ ہے نا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا،
غمناک نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ۔ جس ابو بکر کے ساتھ اللہ ہو اس کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایمان پہ نہیں، اپنے ایمان پہ غور کرو تم۔ ابو بکر کا ایمان کیا گواہ قرآن ہے، تمہارے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کا نام سن کے لبیک کہنا، اللہ کی آیات سن کے ایمان کا بڑھنا اس ذات کریمہ پہ۔ اب جو آدمی اللہ کی پکار پہ لبیک کہتا ہو، جو آدمی اللہ کے پکار پہ کیا کہتا ہو؟ لبیک کہتا ہو، اللہ کی آیات پہ اس کا ایمان بڑھتا ہو، اس ذات باری تعالیٰ پہ پھر بھروسہ ہی ہو جائے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جو لوگ جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ نماز دیکھنے میں ایک عام عبادت ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام، ساری امتوں، سارے جو ہے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف اور کتابیں نازل فرمائی، سب میں اس کا بیان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح مال کو خرچ کرنا۔ فرمایا کہ اگر یہ صلاحیتیں ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ پکے مومن ہیں جن کے اندر اللہ کی ذکر پہ لبیک کہنے کی طاقت، اللہ کی آیات سن کے ایمان بڑھنے کا معاملہ، اس کی ذات پہ یقین و توکل۔ تو فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، ان کے کیا ہے؟ درجات ہیں، کس کے نزدیک؟ عند ربہم، وہ عام سا بندہ ہے، وہ غریب سا بندہ ہے، وہ سادہ سا بندہ ہے، درجات عند ربہم، کس کا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ ہے۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ کیا چیز ہے؟ مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور کیا چیز ہے؟ رزق کریم۔ یہ سارے انعامات و اکرام کن کے لیے ہیں؟ یہ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں، جس کو درجات بھی ملے، جس کو معافی بھی ملے جہنم سے، اور جس کو رزق کریم بھی ملے، تو کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر الاثم، جس سے فائدے بھی بڑے وہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی کبائر الاثم ہیں تمام سے اجتناب کرتا ہے، والفواحش، اور فحاشی سے اجتناب کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب یہ معاملہ کرتا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اس کے اندر ایمان اتنا ہے، دل اتنا بڑا ہے کہ جب وہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ایسا آدمی جو یجتنبون کبائر الاثم، تو پہلے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ بڑے بڑے گناہ ہے کیا؟ ہمارے ہاں اپنے زاویے، اپنے ہیں نقطہ نظر کہ یہ گناہ بڑا ہے۔ اچھا، جو معاشرے میں عام ہو وہ کوئی گناہ بڑا نہیں، ترک صلاۃ عام ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے۔ جب کوئی برائی عام ہو جائے تو اسے برائی نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، تو یہ اجتناب کرتے ہیں کس سے؟ بڑے بڑے گناہوں سے۔ تو یہ صرف قتل، سود، یہ بڑے گناہ، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، شرک، کفر، الحاد، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ باتیں بھی بڑی بڑی گناہ کی جو ہمارے معاشرے میں راسخ ہیں۔ کبائر الاثم والفواحش، اور فحاشی، یہ ایک ایسا دیمک ہے کہ جو ایمان کو اور مومنوں کو کھایا جا رہا ہے۔ فحاشی، فرمایا کہ فحاشی سے کیا ہے؟ بچے آدمی۔ سورت یوسف تو شاید کسی کی نہ ہو، یہ تو شکل بنانا، شکل یوسف تو شاید کسی کی نہ ہو، لیکن کردار یوسف یہ بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح یوسف نے بے حیائی اور فحاشی کو لات ماری، جس طرح انہوں نے
मासियत को छोड़ा, मुसीबत को गले लगा लिया। भाई जेल जाना तो पसंद किया, मजे पसंद न किए, और वो मजे जो यहाँ लोग पैसे देकर हासिल करते, तो क्या ये दोनों फिर एक जगह जमा हो जाएंगे क़यामत वाले दिन? नहीं। तो फरमाया वल फवाहिशा, तो नौजवान आदमी का सबसे बड़ा मसला यही है। तो चूंकि आजकल मीडिया है, तो अब कोठों पे जाने की जरूरत नहीं, हर मोबाइल कोठा बना हुआ है। तो वो क्या है कि अगर कोई बच्चा, जवान, कोई भी, और वैसे भी वो कहते हैं ना भाई उम्र तो बीत गई है लेकिन जो है ना दिल अभी जवान है। तो जो आदमी किसी फहाशी को देखता है तो जैसे ही नजर पड़ती है उसे क्या कर देता है, हाँ आगे कर देता, बंद कर देता है। तो फरमाया कि ये भी सुन्नत यूसुफ पे अमल कर रहा है। वल फवाहिशा, तो हमने कबायर से भी बचना है, फहाशी से भी बचना है। वइज़ा मा गज़िबू यग़फ़िरू, जब गुस्सा आता है तो माफ करने की सलाहियत, माफ करने की। तो इसका जो अमली है वो सबक व रोजा है। फरमाया जिस तरह वो हदीस बार बार दुरूस में भी आई है, वो भाई तुमसे लड़ने आ जाए और गाली गलौज पे आ जाए तो उसको क्या कहना है, इन्नी साइमुन, जवाब नहीं देना, सही गलत की बहस नहीं कि तू सही या मैं सही, नहीं। फरमाया कि बहस ही नहीं करनी, ये बहस ही नहीं करनी कि कौन सही और कौन गलत, बल्कि उसको एक ही जवाब देना है, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, बस यही जवाब दें। वइज़ा मा गज़िबू यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, ये बड़ी बात है। फरमाया कि जो अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों को सुनते हैं। भाई एक आदमी सुना अनसुना कर देता है, भाई कौन सा दीन का मसला है जो आपने नहीं सुना, ये लोग नहीं सुनते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, बस ठीक है जी, ये हमारे लिए थोड़ी है, फलां के लिए है। तो फरमाया वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश वइज़ा मा गज़िबू यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम। तो ये जो अजाबत है, ये अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहना है। तो ये भी हर आदमी जब हक को सुने तो क्या करे, फौरन उसको, उस अम्र इलाही को सुने, उस अम्र इलाही को सुने। तज़ीज़ सामीन के तजाबू लिरब्बिहिम, फिर फरमाया वही बात दोबारा दोहराई, बार बार दोहराई, वाक़ामुस्सलात, वाक़ामुस्सलात, नमाज को पढ़ते हैं। हमारे मुआशरे में जहलाना निज़ाम है, कहते हैं पता नहीं अल्लाह ताला किन बातों से खुश हो, कौन सी बातें पता नहीं उसको पसंद आ जाए, और जो अल्लाह को पसंद आती है वो उसने बयान कर दी है, वो बार बार बयान कर रहा है कि अक़ामुस्सलात, आओ नमाज की तरफ, अकामत सलात अदा करो। ये कोई छोटी बात है। और अल्लाह ताला ने अकामत सलात के मुनकरीन को क्या जवाब दिया, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। तो ये किसको कहा, फी जन्नातिन यतसाअलून, ये जन्नती लोग जो अपने हमजोलियों से सवाल करेंगे। अनिल मुजरिमीन, वो जो पकड़े पड़े थे, क़यामत वाले दिन जहन्नम के आग का वो उनका अंजाम बन जाएगी। तो फरमाया कि हाँ भाई मा सलककुम फी सकर, भाई कौन सी ऐसी बात है कि तुम यहाँ, साथी तो हमारे थे और पहुंचे यहाँ पे हो। तो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो हम किन लोगों में से न थे, मिनल मुसल्लीन, जो हर सूरत में जिक्र आ रहा है, वह अक़ामुस्सलात। तो फरमाया कि ये कोई छोटी बात नहीं। इसी तरह फरमाया अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इसी तरह वो आपस में मुशावरत करते हैं, कोई आदमी अक्ल कुल नहीं है। तो फरमाया कि अपनी जिंदगी के मामलात मुशावरत से करते हैं ताकि वो मामलात जो हैं वो अपनी सही अंजाम पर पहुंचे। तो जब उसमें सही राय सामने आती है तो उसके ऊपर अल्लाह का तवक्कुल करके बेईमानी को सहारा नहीं बनाते। तो हमारे यहाँ तो यही है ना, पहले चोर रास्ते ढूंढते हैं, तो उन चोरों को न दुनिया नसीब होती है न आखिरत नसीब होती, वो चाहे वो जो मर्जी मुकाला करते रहे। जब आदमी अल्लाह पे न तवक्कुल करना सीखे, ना उसके ऊपर इस्तिकामत हो, खाली ज़बानी जमा पूंजी हो, तो क्या फायदा, कोई फायदा है, वो तो मुनाफिक है।
اپنے فائدے کے لیے وہ خدا تک کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ ایسے آدمی کا ایمان کی کون گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ جو اپنے فائدے کے لیے خدا کو دھوکہ دے تو اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ کون سا اس کے ایمان کی قدر ہوگی؟ وہ ہے قدر کے لائق؟ کوئی قدر کے لائق نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ایمان، توکل، استقامت، اللہ پہ بھروسہ۔ اس کو پتا ہے کہ میں رب پہ بھروسہ کروں گا، یہ زندگی کے جتنے اندھیرے ہیں اس میں سے میرا رب مجھے کیا کرے گا؟ ضرور بے ضرور نکال دے گا۔ یہ جتنی مشکلات ہیں اس پہ جتنا یقین ہوگا اتنا ہی انسان اس سے نکل جائے گا، اور یقین کی کمی ہو تو پھر پھنسا ہی رہے گا۔ ایمان، توکل، بھروسہ یہ بنیادیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بار بار ان کا تکرار ہے۔ جس طرح اقامت صلاۃ ایک بدنی، قولی اور جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ تو جس کے پاس وقت ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ان سے ادا کرے گا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ اس مال کو بھی کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم نے یہ سیکھا کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کی بڑی تشریح ہے۔ اب ایک تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، مسلمان ہے بھی کون؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہماری زبانوں کے ڈنک سے، زبانوں کے تیروں سے اور ہمارے ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہیں؟ تو بھائی یہ لازمی ہے۔ تو کسی نے یہ اقوال میں نے لکھے تھے تو اس میں یہ بھی تھا کہ تم روزہ رمضان میں بھائی کھانے پینے سے تو رک گئے ہو، دوسروں کا حق کھانے سے کب رکو گے؟ بھائی کھانے پینے سے تو رک گئے ہو رمضان میں، دوسروں کا حق کھانے سے کب رکو گے؟ تو مسلمان کون ہے؟ تو وہ سفید داڑھی یہ نشانیاں نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں، یہ مسلمان ہے۔ اور المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس سے کیا لوگ امن میں رہیں۔ کس لوگوں کی کیا چیز؟ فرمایا کہ ایک تو ان کی ہے علی دمائہم و اموالہم، تو فرمایا کہ جس کے بھائی مومن تو وہ ہے کہ دوسروں کا مال اور اس کی جان اور اس سے کیا رہے؟ محفوظ رہیں، وہ ان کا امین ہو۔ بھائی جو آدمی کسی کا مال کھا جائے اور یا اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے وہ مومن ہوگا؟ اب آپ دیکھیں یہ پریکٹیکلی بتا دیا، مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہا تو دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ مومن وہ کہ جس کے سے کیا ہے یہ مال بھی اور جان بھی دوسروں کی کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اگر یہ ہے بھائی سورج ہے تو روشنی تو ہوگی، سورج ہے تو حرارت تو ہوگی، رات ہے تو اندھیرا تو ہوگا، آم ہے تو میٹھا تو ہوگا، تو مومن ہے تو پھر یہ الٹا کیسے ہوگا؟ بھائی ہے مومن تو ہے شر، اس کا شر بھی زبان کا شر بھی کھاتا ہے اور ہاتھ سے پھیلایا ہوا شر بھی، متقی ہے لیکن کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، پھر وہ اس اسلام کا جو کرائٹیریا ہے اس پہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، اس کرائٹیریا پہ، اس معیار پہ وہ پورا نہیں اترتا۔ معیار اپنا نہ بنائے، جس کے دین پہ چل رہے ہیں معیار اس کا ہوگا، جس کے دین پہ ہم چل رہے ہیں تو اس کے مطابق ہوگا نا۔ بھائی اللہ نے جو بتایا مسلمان کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مسلمان کون ہے، یہ حقیقت ہوگی یا ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا؟ تو ہمارے ہاں تو مادری پدری بس جو ہے نا نام پڑے پڑے ہیں تو کام ٹکے کے بھی نہیں ہیں، بلکہ آج کے دور میں مسلمان اسلام پہ دبا ہے، اکثریت اسلام کے عملی طور پہ ایمانی طور پہ مخالفت کرتی ہے، بس وہ چونکہ پیدا ہو گئے تو چلو بھائی ٹھیک ہے،
آپ صرف بڑا کوئی ہوگا تو بس جنازہ اور نکاح یہ تو چونکہ بنیادی ہیں چیزیں ہیں، بس باقی کو کوئی سروکار نہیں۔ باقی ہے کہ جب رنج دیا بتوں نے تو خدا یاد آیا، پھر وہ اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو عزیز سامعین کرام، ان باتوں پہ بھی کیا کریں، ہم غور و خوض کریں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہر آدمی ایک ایمان کو چیک کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اس کا ایمان بھی بڑھے گا، عمل میں بھی بڑھے گا۔ اور جو آدمی پیچھے ہٹتا جائے گا تو اس آدمی کو پھر اپنی خبر لینی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے اندر ایمان ہی کمزوری ہے، پھر وہ بدعملی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی عفونت میں، بھائی جس رمضان کے مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے، تو کم از کم اس مہینے کی تو قدر کریں، وہ اس کا کوئی احترام بھی ہے نا۔ جس زمانے کو اللہ نے شرف دیا تو اس کے تقدس کو بھی کوئی وقار کا خیال ہونا چاہیے نا۔ یہ مسجد ہے، اس کو تقدس کسی نے دیا ہے؟ اس ذات باری تعالیٰ نے۔ تو جو آدمی اس کے وقار کا، اس کے عزت و احترام کا خیال نہ کرے، یہاں کی ہوئی برائی ایسے ہے جو دوسری جگہ کی جائے۔ جس طرح یہ مقدس مقام ہے، اسی طرح یہ مقدس زمانہ ہے۔ آج جس طرح جمعہ ہے، اور جمعہ میں وہی دن ہے جو بھئی وہی موقع یا وہی وقت ہے، وہی گھنٹہ ہے جو جمعہ کا وقت ہے، اور اوپر سے رمضان بھی ہے، اوپر سے مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، تو مقدس جگہ پہ مقدس وقت میں بیٹھا ہے، تو اب اس کو بھی چاہیے نا کہ میں بھی تو کوئی ہل چل کروں کہ میں بھی اپنے ایمان کو مقدس بناؤں۔ میں جس کے اوپر مقدس زمانہ ہو، مقدس جگہ پہ بیٹھا، پھر بھی وہ بے ایمان ہو، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، پھر بھی وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کہ تو ایک فرشتے کا ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتا۔ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، پہلے ہی تھپڑ پہ جناب کا ہر شے خشک ہو جانی ہے، پھر وہ چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو بھائی آدمی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس مہینہ اور ایک معاملہ دیا، جس طرح ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ آدمی اپنی مغفرت ہی کلیئر نہ کر سکے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ایسا آدمی کے اتنا موقع کہ صبح اٹھتے ہی نیکیاں شروع، وضو کرنا نیکی، سحری کھانا نیکی، تلاوت کرنا نیکی، مسجد کی طرف آنا نیکی، نماز پڑھنا نیکی، قرآن پڑھنا نیکی، پھر روزے سے بھی نیکی، شام تک نیکی، سحری افطاری سارا کچھ نیکی، اور سونے تک نیکیاں۔ تو پھر بھی بندہ گناہوں میں ملوث ہو، پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، باقی کیا کرنا ہے؟ باقی تو سونے کا ٹائم بچتا ہے نا، میں اس کے بعد تو سونے کا ٹائم ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی راضی نہ کر سکے، اور اس ذات کو کہ جس کا معاف کرنا بڑا ہی آسان ہے، وہ تو پہلے فرما رہا ہے سارے الی مغفرۃ من ربکم، تو آؤ دوڑو لپکو میری مغفرت کی طرف۔ تو یہاں کا منافق کہتا ہے کہ نہیں، مغفرت مجھے دے دے لیکن گناہ میں نہیں چھوڑوں گا، دنیا کا مزہ بھی میں نہیں چھوڑتا، جنت ویسے دینی ہے تو دے دے، لیکن اگر تو یہ کہے کہ تیری خاطر یا اپنے آپ کی خاطر میں کوئی نیکی کو اپنا لوں یا میں برائیوں کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ویسے جنت دے دے، لیکن میں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں دنیا کا دلدادہ ہوں، ہر دنیا کے نفع پہ ایمان فروخت کرنے والا ہوں، میرے لیے ایمان کچھ نہیں ہے، میرے لیے میرے قلب کی تسکین ہے، بس وہ جس زاویے سے پوری ہو میں کر کے رہوں گا۔ تو ایسے آدمی اندر سے یہ ہو، باہر سے بس یہی کرتا رہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ پھر انہی کو اپنانا ہوگا، ورنہ اس کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، یہ خود کو دیکھا دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ عزیز سامعین کرام، ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں کتنے رمضان ہے، کتنے آئیں گے، اللہ کو پتہ، یہ آخری ہو کسی کو کیا پتہ۔ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ میں اس رمضان کے اندر نیکیاں بڑھ بڑھ کر کروں، اور جس کا نیکیوں سے دل چل گیا ہے اور اس کو وہ بالکل دل مردہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، گناہوں کو ترک کرے۔ اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ اپنے لیے تیار ہو جائے، وہ چاہے وہ جتنے مرضی جہاں چلا جائے، جہاں مرضی دفن ہو جائے، جہاں جس کے ساتھ مرضی اپنا ایفیلیشن کر لے، اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں، اس کی پکڑ میں
آ کے ہی رہے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا تعلق اعتکاف سے تھا۔ اعتکاف ایک ایسی طویل عبادت ہے جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے اور سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سلام اللہ علیہما پہ سے یہ عہد لیا کہ آپ نے کیا کرنا، أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تو آپ نے میرے اس گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کس چیز سے؟ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ مسجد کی یہ حسن ہے، جو آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ رکوع و سجود، اگر بیت اللہ ہے تو فرمایا کہ بیت للطائفین، کہ بیت اللہ کا طواف ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی اور چیز کا طواف نہیں ہو سکتا۔ والعاکفین، اور اعتکاف، تو اعتکاف ایک عبادت ہے کہ ایک آدمی دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہمیں معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور یہ اتنی طویل عبادت ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نظر کا اعتکاف کرے، یعنی منت مان لے میں اعتکاف بیٹھوں گا، وہ واجب ہے۔ اگر رمضان کے آخری اشراء میں بیٹھے تو یہ سنت ہے، اگر باقی ایام میں بیٹھے تو یہ مستحب ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ ایک بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اعتکاف کا لفظ ہے مختلف صیغوں میں یہ 9 بار آیا ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو صنم ہے اصنام میں ہے کیا، جن کو تم چمٹے ہوئے ہو، جن کے سامنے تم اعتکاف بیٹھے ہو۔ تو ہمیں معلوم ہوا کسی بھی جو ہے جگہ پہ محض عبادت کے لیے بیٹھنا، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ کوئی اور عبادت خانہ ہو، چاہے وہ قبور پہ نوراتے ہوں، تو یہ سارے جو ہے اعتکاف کے زمرہ میں آتے ہیں۔ لیکن اسلام کا اعتکاف کسی اور جگہ پہ نہیں، کہاں پہ ہوگا؟ مسجد میں ہوگا، مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ باقی جگہوں پہ جب جگہ بدلے گی تو خوشنودی کے آلے بھی بدلیں گے، کوئی کسی کی خوشنودی کے لیے بیٹھا ہے اور کوئی کسی کے لیے۔ اور جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، تو وہ کس کی خوشنودی؟ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے بیٹھے تھے۔ اور اعتکاف انسان کس کی خوشنودی کے لیے بیٹھتا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اعتکاف کے اندر ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور یہ چیزیں، اور اسی طرح وہ باقی لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کرے گا۔ وعظ و نصیحت، یہ بھی چیزیں، فضول باتوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی اعتکاف کے اصولوں میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعتکاف کرنے والوں کو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفِينَ۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ تم اگر جو ہے اعتکاف کے ساتھ ہو تو پھر اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ اور یہ ہے بھی چونکہ مساجد کے اندر، تو بھائی ہر آدمی کوشش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے کہ وہ اس وقت کو عبادت میں ضرور گزارے۔ تو اعتکاف ہر آدمی اپنی زندگی میں لازمی جو ہے نا کوشش کرے کہ وہ وقت نکال کے بیٹھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور سنت متواترہ سے جو ہے ثابت ہے۔ تو اس حوالے سے تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح
رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کی عبادت ہے، اسی طرح اس کے اندر نزول قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ بھی آخری عشرے کو ایک سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جب عید قریب ہو تو صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک خاص عبادت ہے، یہ بھی ہر آدمی اس حوالے سے کرے۔ عزیز سامعین کرام، یہ کچھ نصائح ہے جو میں نے ایک دفعہ لکھے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ بھوکا ہے، پرہیزگار نہیں۔ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے تو وہ بھوکا ہے لیکن وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ جو فرمایا لعلکم تتقون، روزے سے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مفاد، اسے مفاد عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں ہے، اللہ کی رضا عزیز نہیں ہے، مزہ عزیز ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے جو جیتا ہے وہی پائے گا، جیے گا اپنے مزے کے لیے پھر پائے گا بھی وہی چیز۔ تو فرمایا مسجد میں آنے سے شرم آتی ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے حساب دینے سے نہیں آئے گی۔ میں مسجد آنے سے شرم آئے تو جب یہ پورا جمع غفیر ہوگا، جہاں آباء و اجداد، آل و اولاد ہوگی، شریک بھی ہوں گے، جاننے والے بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، ان کے سامنے حساب دینا اور ان باتوں کا حساب دینا وہ اس کی ذاتیات تھی۔ تو اس وقت مسجد میں شرم، تو حساب میں کوئی شرم نہیں آئے گی، تو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے انسان اپنی سوچ کو بنائے۔ روزہ تمہیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور گناہ تمہیں اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اللہ سے قریب ہونا ہے یا پھر کیا ہے، گناہوں سے اللہ سے دور ہونا ہے۔ یہ بھی دوری ہے نا کہ دین سے دوری، اللہ سے دور، دین سے دور، اس کی سعادتوں سے دور۔ جو سعادت ہے وہ بیڑا غر کر دیتا ہے۔ موقع اچھا کر لیں گے تو کر لیں گے اور اس طرح دل پھر پتھر ہو جاتا ہے۔ روزہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہو مگر دوسروں کا حق کھانے سے کب رکو گے؟ بھائی کھانے پینا تو ایک ضرورت ہے، تو دوسروں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ کب رکو گے؟ اس کے لیے کون سی تمہیں کوئی دنیا میں کیا ملے؟ تو یہ بھی ایمان ہی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو یہ کرے گی۔ سارے وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں طاعت و ذوق مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ سارا کچھ پتا ہے لیکن وہ طبیعت ہی نہیں آتی۔ اور یہ دین بتانا، دین سنانا تو ذمہ داری ہے، لیکن دین کسی کے اندر داخل کرنا یہ تو کوئی نہیں۔ جس اللہ کی ساری نعمتیں وہ خود بانٹتا ہے، ہدایت بانٹنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلوص، محبت اور الفت سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین پیش کیا، اسی محبت اور خلوص سے اس ذات نے جو ہے ابو جہل کو بھی دین وہی پیش کیا۔ تو کمی نہ تھی خلوص میں، کمی تو اس میں تھی، تو اس بدبخت کا دل ہی بند تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، تمہارے دل کا دروازہ کب کھلے؟ بھائی باب الریان مشہور حدیث ہے نا، تو روزے داروں کے لیے ہے وہ دروازہ۔ تو فرمایا کہ یہ جنت کا دروازے کھل جاتے ہیں، تمہارے دل کا بھی تو دروازہ کھلے۔ تو اگر کھانے پینے سے رک سکتے ہو تو گناہوں سے کیوں نہیں؟ میں کھانا پینا تو ضرورت ہے، جب کھانے پینے سے رک سکتے ہو تو گناہوں سے کیوں نہیں؟ اسی لیے رمضان جسم کو نہیں روح کو پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ صرف بھوکے مت رہو، خود کو بھی بدلو۔ اسی طرح سحری کے لیے وقت پر جاگ سکتے ہو تو فجر کے لیے کیوں نہیں؟ میں سحری کے لیے تو وقت پہ جاگ سکتے ہیں لیکن فجر کے لیے کیا ہے، نہیں جاگ سکتے۔ اسی طرح بھائی افطاری پہ کھجور کھانا تو سنت ہے، وہ تو سب کو یاد ہے، لیکن سحری میں قرآن پڑھنا یہ سنت یاد نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مزاج اور معاملات مختلف ہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایمان کی مضبوطی اور عمل کی استقامت۔ تو اب یہ آخری عشرہ ہے، یہ انتہا کا، یہ جس طرح جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ بھائی جیسے یہ آخری عشرہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں اور بڑھا دیتے، پہلے بھی تو کم نہ کرتے، مزید بڑھا دیتے۔ تو ان میں ایک ہے کیا؟ اعتکاف۔ اعتکاف یہ بڑی عبادت ہے، تو یہ اعتکاف ہے، تو اس میں بھی انسان شامل ہو۔ اسی طرح نزول قرآن آخری عشرہ میں ہوا، اسی طرح صدقۃ الفطر ہے،
تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو جو وقت رہ گیا ہے اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور طریقے سے کیا کرے، اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کرے، کہ وقت کو بھرپور طریقے سے گزارے، کہ بھئی میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت کو میں نے قیمتی بنانا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ معاملات کرے گا۔ اسی طرح یہ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو فتح مکہ ہوا، یہ تو چھوٹی سعادت نہیں، انشاءاللہ یہ صبح کے درس میں اسی حوالے سے میں بیان کی کوشش کروں گا۔ تو یہ کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نزول ہوتی ہیں۔ آج بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ انسان کیا کرے، اپنی خطاؤں کا بھرپور طریقے سے اعتراف کرے۔ آج بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ آج بھی موقع ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اپنا ایمان نہ بیچے۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں درجے ہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ ساری باتیں بتائی، یہ کس ذات باری تعالیٰ کی شان ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ بھئی اسی کے اوپر اسی سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جھک جائے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان کو مضبوط بنانے کی اور اعمال صالح کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔